ایک دن آئے گا ہم اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن کو جلانے والے کا حال کیا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان قرآن کو سیکھنے کا ارادہ لے کر جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے اس کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، میرا رب اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جو انسان قرآن پاک کو سیکھنے کے ارادے سے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن سکھانے والا ہوتا ہے، جو قرآن سیکھنے والا ہوتا ہے، دونوں پر اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، جو انسان قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے، دونوں پر میرے رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کو شرم و حیا آنی چاہیے جن لوگوں نے قرآن کے بارے میں غلط الفاظ بولے، جن لوگوں نے قرآن کی عزت کو نہ سمجھا۔ اللہ اکبر، وہ لوگ کیا سمجھیں گے قرآن کو جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اے نادان، یہ قرآن ایک ایسی دولت ہے جس کو صرف مومن ہی سمجھ سکتا ہے، کافروں کے دلوں میں یہ قرآن نہیں بس سکتا ہے۔ اللہ اکبر، آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا ماحول اللہ اکبر بہت خراب ہے۔ کچھ لوگوں نے قرآن کی عزت کو، قرآن کی حرمت کو، بغیرتوں نے، بے حیاؤں نے قرآن کی عزت کو خراب کر رکھا ہے، قرآن پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سویڈن میں ایک واقعہ پیش آیا، جن لوگوں نے قرآن کو جلایا، معاذ اللہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم آج قرآن کو جلا دیں گے معاذ اللہ تو قرآن ختم ہو جائے گا۔ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر آج ہم قرآن کو جلا دیں گے تو قرآن ختم ہو جائے گا۔ اے نادان، تو قرآن کو جلانے سے، قرآن کی عزت کو خراب کرنے سے اگر تو یہ سوچتا ہے کہ قرآن ختم ہو جائے گا تو یہ تیری نادانی ہے، کیونکہ قرآن آج تک نہ کسی سے مٹا ہے اور نہ کسی سے مٹے گا، کیونکہ قرآن کی حفاظت میرا رب کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، میرا رب قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تم لوگوں کی کیا مجال، تم لوگوں کی کیا ہمت کہ قرآن کو ختم کر سکو۔ چلو یہ بات میں آج تسلیم بھی کر لیتا ہوں کہ آپ 1% لوگوں کے سامنے سے قرآن کو ہٹا سکتے ہو، لیکن تم یہ بھول رہے ہو کہ جو قرآن دلوں میں بسا ہے وہ کیسے مٹے گا، وہ کیسے مٹ سکتا ہے کہ جس کو لوگوں نے اپنے دلوں میں سما رکھا ہے، اپنے دلوں میں بسا رکھا ہے۔ تم بظاہر تو قرآن کو ختم کر سکتے ہو، لیکن ہمارے دلوں سے قرآن کو کبھی ختم نہیں کر سکتے، ہمارے دلوں سے قرآن کو تم نہیں مٹا سکتے۔ تم لوگ آج اپنی سیاستوں کے ذریعے، آج اپنی طاقتوں کے ذریعے قرآن پر انگلیاں اٹھاتے ہو۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ تم اپنی پچھلی قوموں کی طرح غارت ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، جس طرح تمہاری پچھلی قومیں برباد ہوئی ہیں۔ اے لوگو، ہم لوگ آج سوچتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے، قرآن کو نہیں سنیں گے تو قرآن ختم ہو جائے گا، قرآن کی عزت کم ہو جائے گی، لیکن یہ ہماری نادانی ہے، ہماری کم سوچ کی وجہ ہے۔ اے لوگو، جس کی شان کو میرا رب بڑھائے اس کی شان کو کون گھٹا سکتا ہے؟ جس کی شان و عظمت کو میرا رب بڑھا دے، ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا کہ اس کی شان کو کم کر دے۔ اے لوگو، یہ قرآن بابرکت کتاب ہے، با فضیلت کتاب ہے۔ یہ قرآن ہم لوگوں کے گھروں میں برکت لاتی ہے۔ یہ قرآن جو کتاب ہے اس کی وجہ سے ہمارے مقدر سنورتے ہیں، لیکن وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے کر معاذ اللہ اس کو جلا کر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ قرآن ختم ہو گیا، قرآن کو ہم نے ختم کر دیا۔ لیکن اے لوگوں، تم پر اللہ کی لعنت، تم پر میرے حبیب کی لعنت، تم پر میرے اللہ کی لعنتیں ہوں کہ تم نے قرآن کو ہاتھ لگایا، تم نے قرآن کی عزت پر انگلیاں اٹھائیں۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب تم تباہ ہو جاؤ گے، جب تم برباد ہو جاؤ گے۔ تمہیں برباد ہونا ہے اور ضرور ہونا ہے، کیونکہ تم نے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن آئے گا ہم اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن کو جلانے والے کا حال کیا ہوگا۔ آپ نے
کچھ ہی دنوں کا واقعہ ہے، میرے خیال سے لگ بھگ کچھ ہی سال ہوئے ہیں، شاید لاک ڈاؤن کی بات ہے، کہ ایک وسیم رضوی نامی کتا قرآن کے ساتھ، قرآن کی آیات کے ساتھ، اس کتے نے قرآن کی آیتوں پر، قرآن کی حکمتوں پر انگلیاں اٹھائیں اور یہ کہا کہ قرآن میں جو کچھ ایسی آیتیں ہیں جو جھگڑے کا، جو فساد کا، جو وبال کا ہم لوگوں کو حکم دیتی ہیں۔ اللہ اکبر! اس نے قرآن پر انگلیاں اٹھائی تھیں، قرآن پر آواز اٹھائی تھی، لیکن اس کا اجر کیا ہوا، اس کا انجام کیا ہوا کہ اس کو اس کے گھر والوں نے، اس کو اس دنیا نے لعنتیں دیں۔ وہ اپنے نہ آج گھر کا رہا ہے، نہ کسی یار دوستوں کا رہا ہے۔ آج تم قرآن کو جلا کر سمجھتے ہو کہ قرآن ختم ہونے والا ہے، لیکن قرآن مومنوں کے دلوں میں بسا ہے، مومنوں کے دلوں میں ہے۔ تم بظاہر قرآن کو جلا کر سمجھتے ہو کہ قرآن ختم ہو گیا، یہ تمہاری کم عقلی ہے، کم سوچ کی بنا پر تم لوگ ایسا سوچتے ہو۔ آج تم قرآن کو جلا کر معاذ اللہ ختم کر سکتے ہو، لیکن ہمارے دلوں سے قرآن کو نہیں مٹا سکتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب تو قرآن کو اپنے گھر کی طاق میں سجاتا، اس سے پہلے قرآن کے ایک سپارے کی تلاوت کرتا، قرآن کے ایک سورت کی تلاوت کرتا، تاکہ اس سے تیرے گھر میں بھی برکتیں ہوں، تیرے رزق میں بھی برکتیں ہوں اور تیرے کاروبار میں بھی برکتیں ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ قرآن کی تلاوت فرماتے تو آپ بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ قرآن کی تلاوت فرماتے۔ آپ قرآن کی تلاوت جب کرتے تو لوگ آپ کی طرف مائل ہو جاتے تھے، سبحان اللہ۔ اور لوگ اس طرح مائل ہوتے کہ مکے کے مشرکین، مرد، عورت اور بچے آپ کی تلاوت کو سننے کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی عظمت، قرآن کی برکت۔ جو انسان قرآن سے دل لگا لے اس سے پورا زمانہ دل لگا لیتا ہے، سبحان اللہ۔ جو انسان قرآن کو اپنا مسیحا بنا لے، قرآن کو اپنا ذریعہ نجات بنا لے، تو میرا رب اس کے قدموں میں پوری دنیا کو ڈال دیتا ہے، سبحان اللہ۔ میرا رب دنیا کے خزانوں کو اور آخرت کے خزانوں کو اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اے لوگو، تم کیا جانو قرآن کی کیا برکت ہے، قرآن کے کیا کمالات ہیں، قرآن کی کیا خوبیاں ہیں۔ تم نے تو آج قرآن کو پسے پشت ڈال رکھا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تم لوگوں نے آج قرآن کو اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کی طاقوں میں سجا رکھا ہے۔ ہم لوگوں نے صرف قرآن کو اپنی طاقوں میں سجا رکھا ہے۔ اللہ اکبر! اے نادان، کیا قرآن تیرے گھر کی طاق میں سجنے کے لیے ہے؟ کیا قرآن صرف جہیز میں اپنی بیٹی کو دینے کے لیے ہے؟ اللہ اکبر! ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب تو قرآن کو اپنے گھر کی طاق میں سجاتا، اس سے پہلے قرآن کے ایک سپارے کی تلاوت کرتا، قرآن کے ایک سورت کی تلاوت کرتا، تاکہ اس سے تیرے گھر میں بھی برکتیں ہوں، تیرے رزق میں بھی برکتیں ہوں اور تیرے کاروبار میں بھی برکتیں ہوں۔ لیکن ہم لوگوں کو اتنا وقت نہیں مل رہا، ہم لوگ بزی ہیں، ہم لوگ آج ویست ہیں اپنے کاموں میں، کاروبار میں۔ ہم لوگ آج سوچتے ہیں کہ صرف مال مل جائے، مال کی تمنا ہمارے دلوں میں بھرپور ہے، لیکن تلاوت کی تمنا نہیں ہے، قرآن پاک کو ذکر کرنے کی تمنا ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ایسا مسلم ہونا کس کام کا، ایسا مومن بننا کس کام کا؟ لوگوں، مومن وہی کہلاتا ہے جو لوگ اپنے دلوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت ہو جاتی ہے تو اس کو قرآن سے بھی دل لگی ہوتی ہے، قرآن کی بھی تلاوت کرتا ہے۔ لیکن ہم آج نام کے مومن، نام کے مسلم ہیں۔ دیکھیے، میں اس بات کو نہیں کہتا کہ ہم لوگ قرآن سے محبت نہیں کرتے، ہم لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے قرآن کو اپنا ذریعہ معاش بنا رکھا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم قرآن سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ کے فضل سے آج بھی لوگوں کے دلوں میں
कुरान के लिए इतनी मोहब्बत है, अगर आज कुरान किसी से धोखे से गिर जाए माअज़ अल्लाह, तो हम मुस्लिमीन, हम मोमिनीन आज परेशान हो जाते हैं कि यार कुरान गिर गया, कुरान की इज्जत पर आँच आ गई, कुरान गिर गया, हम लोग परेशान हो जाते हैं। हम लोग मुफ्तियान कराम को फ़ोन लगाते हैं कि हज़रत हमसे कुरान गिर गया, माअज़ अल्लाह हमसे गलती हो गई, बताइए क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के दिलों में कुरान के लिए मोहब्बत नहीं है। हम लोग आज अगर अपनी बेटी को विदा करते हैं तो उसको कुरान का हदिया देते हैं, कुरान का तोहफ़ा देते हैं, एक बहुत ही बेनियाज तोहफ़ा हम लोग अपनी बेटियों को दिया करते हैं ताकि हमारी बेटियां उस कुरान की तिलावत करें और जिस घर में जाएं उस घर में भी बरकतें लाएं। हराम खोरों को, उन लोगों को, जालिमों को ये हया आनी चाहिए कि जो लोग कुरान को ख़त्म करने चले हैं, ए लोगों, ए नादानो, तुम आज एक कुरान को ख़त्म कर सकते हो, एक कुरान को हाथ में लेकर जलाकर माअज़ अल्लाह लोगों को दिखा सकते हो कि हमने कुरान को ख़त्म कर दिया। लेकिन ये रस्म हमारे मुसलमानों में, हमारे मोमिनीन में चल रही है कि अगर तुम एक कुरान ख़त्म करोगे तो हम एक कुरान को अपनी बेटी के जहेज़ में देंगे। हम लोगों को इस बात पर फ़ख्र है कि हम लोग कुरान को नहीं भूल रहे। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आज हमारे घरों में, हमारे घरों की ताकों में कुरान रखा है तो हम लोगों को चाहिए कि कुरान की तिलावत करें। कुरान से तुम्हारे कारोबार में बरकतें होंगी, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकतें होंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे लिए आखिरत के दरवाज़ों को खोल देगा।